یہ توحید کی تین قسمیں یاد رکھیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ نوٹ کر لیں، یہ توحید کی تین قسمیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، خیر و عافیت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اپنا سناؤ۔ جی شیخ، معذرت چاہتا ہوں شیخ، تھوڑی تاخیر ہو گئی آج۔ الحمدللہ خیر ہوگا۔ جی شیخ، آج میرا ارادہ ہے کہ توحید کے تعلق سے کچھ چھوٹا سا آپ بیان کریں، کیونکہ ابھی کے دور میں بہت سے لوگوں کو توحید نہیں پتہ ہے۔ توحید کیا ہوتا ہے، توحید کا اسم و رجال کیا ہے، اس کے بیان کرے شیخ۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سوالات لیں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وقال اللہ تعالی: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دین کی سمجھ عطا فرمائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کمپلیٹ اور مکمل ہو گیا۔ حکم آیا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے۔ ایک کلمہ گو جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ان باتوں کو مانے، تسلیم کرے جو باتیں رب کے قرآن اور نبی کے فرمان میں ہیں۔ اور جیسے ہی ان دونوں سورس قرآن و سنت سے کوئی کلمہ گو الگ ہوتا ہے، ویسے ہی گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ توحید کا مسئلہ بھی ویسا ہی ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ رب حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ رب حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ یعنی توحید کو لازم پکڑنے کی وجہ سے جتنے بھی مشرکین ہیں، تمام کے تمام کتنے بھی ناراض ہو جائیں، لیکن توحید کی ڈگر کو، توحید کی راہ کو ہرگز نہ چھوڑے، آخری سانس تک توحید پر قائم رہے، آخری سانس تک۔ یہاں تک کہ مومن جب مرتا ہے تو اس کی آرزو اور تمنا کیا ہوتی ہے؟ اس کی آرزو اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ پہ موت دے۔ اور ایسا کیوں نہ مومن کی تمنا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں چلا گیا، جنت میں جانا کنفرم ہو گیا۔ شرط یہ ہے کہ آخری لمحے تک اسی کلمے پر قائم رہے۔ اس لا الہ الا اللہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے انکار،
انکار، ڈینائی، انکار، پہلا حصہ انکار کرنا ہے. جب تک کوئی آدمی تمام معبودان باطل کا انکار نہیں کرے گا تب تک دوسرا حصہ کمپلیٹ اور مکمل نہیں ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ لا الہ ایک ایسی تلوار ہے جس سے تمام شرکیات کو ختم کر دیا جاتا ہے. شرکیات کو ختم کرنے کا پہلا حصہ لا الہ ہے. دوسرا حصہ ہے الا اللہ، الہ واحد، الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود حقیقی صرف اور صرف ایک ہے. یہ ہے کلمے کا تقاضا. پہلے اس بابے کی، اس بابے کی، اس نچھتر کی، اس سورج کی، اس چاند کی، اس ستارے کی، جس کی بھی دنیا میں پوجا اور جہاں کہیں بھی پوجا ہوتی ہو، بہرحال اس کا انکار پہلے لازم ہے. یہ بہت سے مسلمانوں کو پتا نہیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ بھائی اس کی پوجا، اس کی پوجا پر بدھائی نہیں دینا چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کلمے کا حصہ ہے ان سب شرکیات کا انکار. ان سب شرکیات کا پہلے ہم انکار کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ واحد کا اقرار کرتے ہیں. یہ ہے کلمہ. اب جب ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں تو ایک اللہ رب العالمین کی کوئی ذات ہے، وہ اکیلی ذات ہے. لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک ارض و سما ہے، وہ مدبر الکون ہے، کائنات کو چلانے والا ہے. اب اس کے جو کام ہیں، اس کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے. ان حقوق کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے. جیسے اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین ہی کے لیے دست بستہ قیام کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین ہی کے لیے رکوع کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین ہی کے لیے سجدہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین ہی کے نام پر صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے. اس لیے کہ جس کو ہم نے اپنا معبود مانا ہے اس کے کچھ حقوق ہیں، اس کے احکام ہیں. ان احکام کو بجا لانا نہایت ہی ضروری ہے. نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم دعا جب بھی مانگیں تو رب کائنات سے مانگیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ ہمارے پروردگار کا حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم جب بھی دعا کریں تو اسی اللہ رب العالمین سے دعا کریں. ہم اس سے دعا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اقرار کیا ہے کہ ہمارا معبود ایک ہے، یعنی ہم اسی ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں. اور عبادت میں سب سے اہم ترین عبادت دعا ہے. سب سے اہم ترین عبادت کون سی ہے؟ الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت ہے. دوسری روایت کے الفاظ بھی ہیں لیکن اس میں اضاف کی وجہ سے میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے الدعاء هو العبادہ. اس لیے جب ہم معبود کو مانتے ہیں تو عبادت ہم اسی کی کریں گے. اور پہلے نمبر پہ آتا ہے دعا. سب سے پہلی اہم ترین دعا یا عبادت دعا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یہ لوگ آپ سے اپنے پروردگار کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو آپ بتا دیجئے کہ تمہارا پروردگار قریب ہے،
وہ دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہے. وہ رب کتنا قریب ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انکم لا تدعون غائبا ولا اصما, تم بہرے کو اور دور کو نہیں پکار رہے ہو, اپنے اوپر اربعوا علی انفسکم, اپنے اوپر رحم کھاؤ. انکم تدعون سمیعا قریبا, تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہت بڑا سننے والا ہے اور بہت ہی قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ سورہ قاف اٹھا کر دیکھ لیجئے, اللہ رب العالمین نے فرمایا, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم بندے کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. بھلا بتائیے کہ جو لوگ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, یا جو لوگ مثالیں دے دے کر چھت کی مثال, آفیسر کی مثال, بادشاہ کی مثال دے دے کر گمراہ کرتے ہیں, وہ اس آیت کا انکار کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور ہے, جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ قریب ہے, شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. یہاں تک کہ دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہوں, سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے, لیکن عرش والا اس کو جان لیتا ہے. کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور, وہ سینے کے بھید کو, دل کی دھڑکن کو بھی جانتا ہے. اس لیے یاد رکھیں, دعا عبادت ہے, دعا عبادت ہے. جو کوئی بھی دعا میں اس کو پکارتا ہے یہ شرک کا مرتکب ہے. دعا میں اس کو پکارنے والا شرک کا مرتکب ہے. اس لیے نوٹ کر لیں, ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے مانگیں, جس طرح سے ہمارے باپ, ہماری ماں آدم اور حوا نے جس طرح سے دعا کی تھی, اور اس کا ذکر آیا تھا میرے خیال میں کہ آدم نے اور حوا نے دعا کی تھی. کیسے دعا کی تھی؟ جیسے اللہ نے سکھائی تھی. اللہ نے کہا ڈائریکٹ پکارنا, ڈائریکٹ دعا کرنا. آدم نے اپنی بیوی کو سکھایا, حوا کو, اور دونوں نے مل کر کے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے دعا کی. قالا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے, دو کے لیے بولا جاتا ہے. آدم اور حوا دونوں نے دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ اکبر, یہ کتنی پیاری دعا ہے, اور کس طرح سے آدم اور حوا نے اپنی مغفرت کی دعا مانگی ہے. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انبیاء نے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے, اور ہم جس کی اولاد ہیں اس نے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے مانگا ہے, تو ہم کیوں نہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے مانگیں. اب آئیے دیکھ لیجئے, ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق کا معاملہ آ گیا اور اس کی عبادت کا معاملہ آ گیا. اب اللہ رب العالمین کی ذات, اللہ رب العالمین عرش برین کے اوپر ہے, عرش سے بھی اوپر ہے. الرحمن علی العرش استوى, ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ہے, پوچھا جاتا اللہ کہاں, تو کہتے دل میں ہے. میرے بھائی کس کے دل میں ہے؟ دل کتنے, جتنے دل اتنے خدا. میں نے بتایا کہ رب کے قرآن اور نبی کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے مسلمان کو. اب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش. جب رحمان عرش کے اوپر ہے تو ہم کو اس میں آنا کانی نہیں کرنی چاہیے کہ یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, اس میں بھی ہے, اس میں بھی ہے. نہیں, اللہ رب العالمین سب سے اوپر ہے, سب سے اعلیٰ ہے. سبحان ربی الاعلیٰ کا یہی معنی اور مفہوم ہے. کائنات کی تمام چیزوں سے اوپر رب کائنات ہے. یہ ایمان رکھو مسلمانوں, تمام مخلوقات سے اوپر رب کائنات, خالق کائنات ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ رب العالمین کی جو صفتیں قرآن کریم اور احادیث میں مذکور ہیں,
ہمیں من و عن تسلیم کرنا چاہیے، من و عن تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں 99 نام عام طور پہ مشہور ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے 99 سے بھی زیادہ نام ہیں۔ ان ناموں کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن کیفیت ہم نہیں جانتے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین جیسا کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ وہ بڑا ہی سننے والا ہے اور بڑا ہی دیکھنے والا بھی ہے۔ اب کوئی آنا کانی کرنے لگتا، کہتا ہے جب دیکھنے والا ہے تو آنکھ ہے، اب آنکھ کیسی ہے بھائی؟ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا وہ بصیر ہے۔ ہمارا ایمان، تمہارا ایمان رب کائنات پر ہونا چاہیے۔ کس پر؟ رب کائنات پر۔ یہ اسماء اور اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کو بعین ہی تسلیم کرنا چاہیے، اس میں آنا کانی کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے معلوم یہ ہوا کہ توحید الوہیت ہے۔ توحید کی 3 قسمیں یاد رکھے۔ توحید الوہیت، اس کو بعض لوگ دوسرے نمبر پر ذکر کرتے ہیں، اور پہلے نمبر پہ توحید ربوبیت کو ذکر کرتے ہیں، یعنی رب کائنات، خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ جب وہی تمام مخلوقات کا کریٹر ہے، خالق ہے، تو وہی عبادت کے لائق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے۔ اسی کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ یعنی جب کفار مکہ سے کہا جاتا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کفار مکہ کا بھی اعتراف اور اقرار تھا کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ آج افسوس کی بات ہے کہ بہت سے نام نہاد کلمہ گو کہتے ہیں کہ زمین کو فلاں بابے نے پیدا کیا، فلاں مولا نے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، کفر ہے، یہ شرک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے خلاف ہے، نوٹ کر لیں، الحمدللہ رب العالمین کے خلاف ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ کون ہے؟ رب العالمین، یعنی کائنات کا وہ پالنہار بھی ہے اور مربی بھی ہے، خالق بھی ہے اور مصرف بھی ہے، مدبر بھی ہے، رزاق بھی ہے، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آپ کے سامنے کہے کہ نظام کائنات فلاں بابا چلا رہا ہے، تو کوئی کہے کہ یہ غوث چلا رہا ہے، سمجھ جائیے کہ یہ شرک کر رہا ہے، یہ شرک کر رہا ہے، اللہ کے قرآن کے خلاف جا رہا ہے، یہ نوٹ کر لیجئے گا۔ آئیے اس کے بعد توحید ربوبیت، ایک کہ تمام کائنات کا خالق اور مالک اور رازق اللہ رب العالمین۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، میں نے تو چند قسمیں ذکر کیا ہے نا، دعا، قیام سربستہ، دست بستہ، اور رکوع، سجود، صدقات، خیرات، صرف اللہ رب العالمین کے نام پر، صرف اللہ رب العالمین کی یہ عبادات ہیں۔ عبادات میں آپ جائیے، کچھ عبادات زبانی ہے، لسانی ہے، عبادات بدنیہ ہے، عبادات مالیہ ہے۔ تمام عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہم جب تحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ، التحیات للہ، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی ہماری تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہماری جتنی قلبی عبادت ہے اور جتنی ہماری اعضاء کے ذریعے سے عبادت ہے اور جتنی ہماری عبادتیں مالی ہیں، ان تمام کو ہم کس کے لیے؟ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو للہ والصلوات والطیبات، یہ نوٹ کر لیجئے۔ اب اسماء و صفات، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اسماء و صفات کے بارے میں نے بتایا کہ 99 سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نام ہیں۔ ان للہ 99 اسما، یہ سنن کی روایت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حصر کے لیے نہیں، بلکہ کچھ ایسے نام ہیں جو اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قیامت کے دن القاء کرے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان
اسما کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ توحید اسما و صفات میں بہت سے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کے ہاتھ کو نہیں مانتے, اللہ رب العالمین کی آنکھ کو نہیں مانتے. تو یہ سب بگاڑ ہے, فساد ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ثابت کیا ہے اپنے لیے, ہم اس کو من وعن تسلیم کرتے ہیں, کیونکہ اللہ اپنے بارے میں مخلوقات سے زیادہ علم رکھتا ہے, مخلوقات سے زیادہ علم رکھتا ہے. اب ہم کہیں کہ نہیں اللہ رب العالمین ان چیزوں سے پاک ہے, تو اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک نہیں کیا. آپ کہاں سے پاک کر رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں جو شبہات آئے ہیں وہ ان خرافات کو دیکھ کر آئے ہیں, ورنہ صحابہ کرام جیسے قرآن کو سنتے تھے ویسے تسلیم کر لیتے تھے. سمعنا واطعنا, ہمارا بھی یہی منہج ہے. قرآن میں حدیث میں جیسے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات آئے, آمنا و صدقنا ہم کہتے ہیں, آمنا و صدقنا. یہی ہے اسماء و صفات کے سلسلے میں. یاد رکھیں, جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے اللہ رب العالمین کے لیے, اس کو ہم فوراً تسلیم کر لیں. اسی میں سلامتی ہے, اسی میں خیر اور بھلائی ہے. مجھے امید ہے کہ آج کے لیے یہ توحید کی 3 قسمیں یاد رکھیں: توحید ربوبیت, توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. نوٹ کر لیں, یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. توحید یہ واحدال, واحد سے بنا ہوا ہے. تو آپ کا, ہمارا, سب موحدین کا معبود ایک, سب کا مسجود ایک, سب کا مدعو ایک, اور سب کا معبود حقیقی ایک ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو مزید علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی جزاکم اللہ.